ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بلکہ پوری کائنات میں ہماری انفارمیشن کی رفتار ایک حد سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی، اور انفارمیشن کی رفتار سے زیادہ رفتار پہ کوئی بھی مادی چیز حرکت نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس رفتار کو حاصل کر سکتی ہے۔ انفارمیشن کی تفصیل کی اس رفتار کو روشنی کی رفتار کا نام دیا جاتا ہے، اور عام فہم معنوں میں سے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ روشنی کی رفتار خلا میں تقریباً جانتے ہیں کتنی ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، یعنی روشنی ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے، اور اس رفتار تک کوئی بھی مادی چیز یعنی ایسی کوئی بھی چیز جس کا وزن ہو وہ نہیں پہنچ سکتی۔ دوسری جانب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کئی بار اپنے مقرب ترین فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر نہایت تیزی سے بھیجا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور اندازہ لگائیں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفتار کتنی تھی، اور کیا وہ روشنی کی رفتار سے زیادہ رفتار پہ حرکت کر سکتے تھے یا نہیں۔ ناظرین، ہم انسانوں کو روشنی کی رفتار کے بارے میں جانے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے جب سے ہم نے اس کے بارے میں جانا ہے کہ یہ روشنی کی رفتار کتنی ہوتی ہے۔ ہماری یہی کوشش رہی ہے کہ کسی طریقے سے ایسی ٹیکنالوجی بنائی جا سکے جس سے ہم روشنی کی رفتار سے زیادہ رفتار پر موومنٹ کر سکیں، حرکت کر سکیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 7ویں آسمان سے بھی اوپر اللہ رب العزت کے عرش مبارک کے دائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں۔ جب بھی اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر یہ کوئی بھی کام دے کر زمین پر بھیجتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عرش سے ہوتے ہوئے 7ویں آسمان کو کراس کر کے زمین پر آنا ہوتا ہے۔ حدیث میں بیان کے اندر آسمانوں کی تفصیل کو دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلا آسمان ہماری یہ کائنات ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اور ابھی جس کو ہم مکمل طور پر اپنی کائنات کو نہیں دیکھ سکے، خلا کو کھنگالنے اور اس کے بارے میں جانتے ہوئے انسانوں کو ابھی تقریباً 70 سے 80 سال ہوئے، اور آج کی تاریخ تک تمام تر تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اس قابل مشاہدہ کائنات یعنی اس کائنات میں جس قدر ہم دور تک دیکھ سکتے ہیں اس کا فاصلہ یا اس کا قطر تقریباً 96 بلین نوری سال ہے، یعنی 96 ارب نوری سال کے فاصلے تک تو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہے ہم اس سے بالکل ہی بے خبر ہیں۔ 96 ارب نوری سال سے مراد یہ ہے دوستو کہ روشنی جس کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، اگر وہ اسی رفتار سے 96 ارب سال تک ٹریول کرے، سفر کرے، تو اس بڑے دائرے کے اندر جو چیز بھی موجود ہوگی اسے ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پرے دیکھنا ہماری ٹیکنالوجی کے بس سے بالکل باہر ہے۔ یہ کائنات اس قدر بڑی اور وسیع و عریض ہے کہ ابھی تک اس قابل مشاہدہ کائنات کو جو 96 ارب نوری سال کے دائرے میں پھیلی ہوئی ہے، ہم اس کائنات کے صرف اور صرف 4% حصے کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اس کائنات کے 96% حصہ ابھی تک ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ یہاں پہ یاد رکھیے کہ ہم اس کائنات کی بات کر رہے ہیں، اس کائنات کی بات کر رہے ہیں جہاں تک اس کائنات میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے آگے یہ کائنات کس قدر بڑی اور وسیع و عریض ہے اس کے بارے میں تو ہمارا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کائنات کا وہ حصہ جسے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں ابھی تک ہم نے 96% سے زیادہ حصے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، جبکہ جس پہلی کائنات کی بات کر رہے ہیں یہ ہمارا پہلا آسمان ہے، اور پہلا آسمان ہی اتنی وسعت میں اس قدر پھیلا ہوا ہے کہ جس میں دیکھے جانے کے قابل حصہ بھی اس قدر بڑا ہے کہ جس کا سفر کرنے کے لیے روشنی جیسی رفتار تیز ترین چیز کو بھی 96 ارب سال درکار ہے، اور اس سے اوپر پہلے آسمان کے بعد دوسرا آسمان ہے جسے ہم دوسری کائنات بھی کہہ سکتے ہیں۔ احادیث شریف کے مطابق پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے سورج کے مقابلے میں ایک چراغ یا کسی سمندر کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا قطرہ۔ اسی طرح اس سے آگے بڑھتے جائیں تو 7ویں آسمان کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اس قدر بڑا اور وسیع و عریض ہے کہ اس سے پہلے کہ 6 آسمان جو ہیں وہ 7ویں آسمان میں رکھ دیے جائیں تو وہ 7واں آسمان کا ایک کونا بھی 7ویں آسمان کا نہیں گھیر سکتے۔ دوستو، ہم اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری کائنات سے بھی بڑی کتنی کائناتیں موجود ہو سکتی ہیں، اور ان تمام آسمانوں کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش بری ہے۔ اللہ رب العزت کے عرش کی وسعت
اور اس کے گہراؤ اور پھیلاؤ کا اندازہ لگانا یقیناً ہمارے بس سے باہر ہے۔ پیارے دوستو، اس سے ہم اچھی طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر جبریل امین علیہ السلام روشنی کی رفتار سے روانہ ہوئے اور وہ ساتوں آسمان کو کراس کرتے ہوئے زمین تک پہنچے تو انہیں زمین تک پہنچنے میں کھربوں سال لگ جائیں گے۔ دوسری جانب ہم سیرت کے بارے میں پڑھیں تو ایک حدیث شریف میں موجود ہے کہ جب غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کافر کا پھینکا ہوا پتھر لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے۔ ان دانتوں سے نکلنے والا خون کا قطرہ جب زمین کی جانب گرنے لگا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ میرے محبوب کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہاں پر پہنچو اور اس قطرے کو اپنی ہتھیلی پر لے لو۔ ناظرین، یہ ایک نارمل انسان کا قد کتنا ہوتا ہے، اور اگر اس کے چہرے سے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرے تو اس کے لیے کتنا وقت لگتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان 7 آسمانوں کو پلک چمکنے سے بھی کم عرصے میں کراس کیا، طے کیا، جتنے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے والا تھا۔ اور ان تمام آسمانوں اور کائناتوں کو طے کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خون کے اس قطرے کو اپنے ہتھیلی پر لے لیا۔ یہاں سے اندازہ لگانا بے حد آسان ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفتار کس قدر تیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب میں معراج پر گیا تو پھر وہاں سے واپس آیا تو اتنے عرصے میں میرا بستر جسے میں گرم چھوڑ کر اٹھا تھا وہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اور دروازے کی زنجیر کنڈی بھی ابھی تک ویسے ہی ہل رہی تھی جیسے میں اسے ہلتا ہوا چھوڑ کر معراج پر گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر جاتے ہوئے مکہ سے مسجد اقصی تک کا فاصلہ طے کیا اور وہاں پر تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی، اور اس کے بعد 7ویں آسمان اور 7 آسمانوں کی سیر کی اور ہر آسمان پر مختلف انبیاء سے ملاقات کی، پھر جنت اور جہنم کی سیر کی اور عرش مبارک پر بھی تشریف لے گئے اور وہاں سے پھر زمین پر بھی واپس آئے۔ اس تمام کارروائی میں دنیاوی لحاظ سے چند لمحے بھی نہیں لگے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم جان گئے دوستوں کہ اللہ رب العزت کے قدرت کے سامنے، اور جو قدرت انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عطا فرما رکھی ہے، اس کے سامنے زمین و آسمان کے اربوں کھربوں نوری سال کے فاصلے محض ایک لمحے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ اس لیے ہمارا ماننا ہے کہ انسان جتنی مرضی ترقی کر لے مگر انسان کبھی بھی روشنی کی رفتار سے زیادہ رفتار پر سفر کرنے کے قابل نہیں ہو سکے گا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے ذریعے کسی کی زندگی بدل دے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔